رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. سبحان الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حسن اور ہدیے درود و سلام و حضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا محبوب رب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے ملاقات پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم سب پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے سرکار کے پیاروں کے پاک ذکر کے لیے اس پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا رب العزت ان پاکوں کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ ہم سب کے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ زندگی نیکی والی اور کامل ایمان والی نصیب فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی پاکیزہ نشستوں میں حاضری دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہمارا شروع کردہ موضوع یقیناً موجود ہے. جو سنگی آج حاضر ہوئے ہیں وہ یہ بات پہلے سے نشین فرما لیں کہ جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کامیاب ترین اور ایمان کامل رکھنے والے لوگوں کی پہچان اللہ کے قرآن کے حوالے سے کیا ہے اور اس پہچان کے حوالے سے سید الصابرین سیدنا امام زین العابدین کی شان کیا سمجھ میں آتی ہے اور ان کا مقام کیا سمجھ میں آتا ہے. یوں کہہ لیجیے کہ ہمارا موضوع اس خوبصورت بندش کے اندر بندھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے ایمان کی تعریف خدا فرماتا ہے، سبحان اللہ، جن کے ایمان کے تذکرے رب خود فرماتا ہے، ان کی پہچان از روئے قرآن کیا ہے اور اس پہچان کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے. سبحان اللہ.
دو نشستیں ہماری اس موضوع پر ہو چکی ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کس طرح مدینہ پاک پہنچی اور کس طرح ان کا نکاح امام حسین پاک کے ساتھ ہوا اور کس طرح نکاح کرنے کا شرف دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. سبحان اللہ. آج حضرت کی عزتوں عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس سے آگے والی منازل کے حوالے سے آپ کو سلامی پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سے نشین فرما لیں، پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے علی. سبحان اللہ. امام حسین پاک کے جتنے بھی شہزادے پیدا ہوئے امام پاک نے ان سب کے نام اپنے بابا علی کے نام پہ رکھے. سبحان اللہ. ایک کا نام علی اکبر رکھا، ایک کا نام علی اصغر رکھا. ان کے نام کے حوالے سے دو روایت ہیں، ایک ان کا نام علی اوسط ہے یا دوسری روایت کے مطابق ان کا نام علی عابد ہے. علی عابد ہے. تینوں امام حسین کے بچوں کے نام امام پاک نے اپنے باپ علی کے نام پر رکھے. ایک بڑا علی، ایک درمیانہ علی اور ایک علی اصغر یعنی چھوٹا علی. امام زین العابدین کے بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ چونکہ انہوں نے مولا علی پاک کا زمانہ بھی پایا ہے، 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور مولا علی کا وصال اور شہادت 40 ہجری میں ہے، تو 2 سال مولا علی کی زندگی میں انہیں بھی اس گھر میں رہنے کا شرف نصیب ہوا جہاں کائنات کا مولا علی رہتا تھا. علی پاک کے پوتے ہیں، امام حسین پاک کے لال ہیں. تو ایک روایت اس حوالے سے یہ بھی ملتی ہے اور یہ بڑی مستند روایت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر مولا علی پیدا ہوئے تو ان کا نام علی حضرت ابو طالب نے نہیں رکھا، حسین پاک کے باپ علی کا نام علی نبی پاک نے رکھا ہے. اور یہ جو امام سجاد ہے، امام زین العابدین ہے، ان کا نام علی خود علی پاک نے رکھا ہے. سبحان اللہ. نبی نے جس کو علی کہا وہ جرت و ہمت و عدل و علم کا سردار ٹھہرا، اور علی نے جس کو علی کہا وہ عبادت، ریاضت اور حوصلے کا سردار ہے. حضرت امام حسین پاک کے حوالے سے یہ بات بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ تو میرے 3 بیٹے ہیں، میں نے ان کا نام مولا علی کے نام پہ رکھا ہے، اگر اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی دے، امام حسین پاک کا قول ہے، اور میں اگر اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی دے تو میں ان سب کے سب کا نام اپنے بابا علی کے نام پہ رکھتا جاؤں. سبحان اللہ. اور دوسرا قول اسی کے ساتھ متصل، یہ بڑا حسن ہے، بڑی خوبصورتی، ہم ان باتوں پہ توجہ نہیں کرتے. ان باتوں پہ غور کریں تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت سے پرابلم حل ہو جاتے ہیں. یہ نام جو رکھے جاتے ہیں نا پیاروں کے، یہ سوچ کے رکھے جاتے ہیں کہ ان ناموں کے ساتھ آپ کو پیار کتنا ہے. سبحان اللہ. مولا علی نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر بھی رکھے اور اپنے اجداد کے نام پر بھی رکھے، یہ بتانے کے لیے کہ علی حضور کے اصحاب سے بھی پیار فرماتے تھے، علی محمد کے اجداد سے بھی پیار فرماتے تھے. امام حسن نے اپنے بچوں کے نام بھی ابو بکر اور عمر رکھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں لڑائیوں کا سلسلہ نہیں تھا، یہاں آپس میں بھلائیوں کا سلسلہ جاری تھا. اور پھر جب بات ایسی آ گئی کہ لوگ اہل بیت اور مولا علی پاک
پاک سے دور ہونے لگے ظالموں کی سازشوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے جو مال کو سب کچھ سمجھتے تھے. یہ مال والے جب آل سے دور ہونے لگے تو پھر حسین نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ بڑے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، درمیانے کا بھی نام علی رکھا، چھوٹے کا بھی نام علی رکھا. پیغام دیا مال والوں کو، اور بے وقوفوں، مال میں اللہ نے نجات نہیں رکھی، آل کے ذریعے میں نجات رکھی. امام حسین پاک نے فرمایا اگر میرے 1000 بیٹے ہوتے، اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا کرتا تو بھی میں ان کا نام علی رکھتا، اور اگر اللہ مجھے 1000 بیٹیاں دیتا تو میں اپنی ہر بیٹی کا نام اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے نام پہ رکھتا. ڈاکٹر صاحب نے زیارت کی ہے، اللہ آپ سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین پاک کی جتنی شہزادیوں کا ذکر آپ کو ملے گا نا، ان کا نام فاطمہ ہی ہے. بڑی کا نام فاطمہ کبرا، چھوٹی کا نام فاطمہ صغرا. یہ سکینہ یہ لقب ہے، یہ اصلی نام نہیں ہے، اصلی نام ان کا فاطمہ ہی ہے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹے اللہ دے میں نام علی رکھتا جاؤں گا، بیٹیاں اللہ دے میں ان کے نام فاطمہ رکھتا جاؤں گا. حسین دین کے امام کا نام ہے، کائنات کو سمجھا رہے تھے لوگوں جس راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا، متصل رہنا ہے، ان سے جڑے رہنا ہے. وہ راستہ جناب زہرا کا راستہ ہے، وہ راستہ جناب علی المرتضیٰ کا راستہ. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیٹا بندے کی محبت کا مرکز ہوتا ہے. بابے کی سدا جی ہو جی آگی ہوتے اب بھائی سناتے ہوتے ہیں گل ایسے اڑی ہے لیکن سمجھنے واسطے ضروری ہے. بچو بیچاری خادمہ آئی، نکرانی آئی تے بادشاہ نے کیا بے نکرانی جا جڑا سارے جان تو سونا جاتا کہ ان لے آ. ہوں بادشاہ دے اپنے پتر بھی، خاندان دے بچے بھی ڈھیر سارے موجود ہیں. وہ بیچاری وہ جڑا لپڑے ہوا گرد ویچتے کوجڑو جیا ہوتا اپنا پتر آ ان چاہ کے لے کے آ گئی. بادشاہ آخیا بھی ٹھیک ہیرے موجود ہیں خاندان میں میرے محل تھی نہیں ہوئی لگتا ہے جڑا ناتا دھوتے ابھی کوئی نہیں، سچا منہ بھی کوئی نہیں سو، نک نکش بھی کوئی نہیں سو. ہو سکے بادشاہ سلامت تم بھی نہ کیا جڑا سارا تو بڑا سونا لگتا ہی نا ان لے آ. اس تے چٹے بھی، اس تے نکا نینا نقشہ آڑے بھی، پر میں سارے جہان تو سونا ہی وہ اپنا جمے ہوا پتر ہی پیار. یہ انسان کی فطرت ہے، ریئلٹی ہے. جیسا بھی ہو بچے کی جو حیثیت ہے وہ ماں اور باپ کے لیے محبت کا مرکز ہے، محبت کا مینار ہے، محبت کا معیار ہے. امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی کے نام پہ اور ساری شہزادیوں کے نام جناب زہرا پاک کے نام پہ رکھ کر کائنات کو یہ سبق دیا کہ لوگوں اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ تمہاری ہر محبت کا مرکز اگر عورتوں میں ٹھہرے تو جناب زہرا کی ذات ٹھہرے، اگر مردوں میں ٹھہرے تو جناب علی المرتضیٰ کی ذات ٹھہرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی حسین آباد شریف. نام کے بعد عرب زبان میں، عربوں کے معاشرے میں، ماحول میں لقب آتا ہے. ہمارے زبان میں نام ہی نام ہے، لقب بہت کم ہے. اگر لقب آ جائے تو نام کو پھر کوئی نہیں بندہ جانتا تھا. اور ہماری بدبختی اور بد نصیبی یہ ہے کہ لقب ہم ہمیشہ غلط دیتے ہیں، برے ناموں کے لقب دیتے ہیں. عرب زبان میں، عرب ماحول میں یہ رواج ہے کہ نام بھی خوبصورت رکھا جاتا ہے اور لقب بھی خوبصورت رکھا جاتا ہے. قرآن کا حکم ہے نا لا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو. ہماری حالت یہ ہے کہ بندے کا اچھا خاصا نام عطا محمد ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مارا ہے، وہ مارے کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے. اچھا خاصا نام غلام محمد ہوتا ہے، کہتے ہیں مٹھو ہے، وہ مٹھو کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے. بھائی کہاں عطا ہے محمد اور کہاں مارا، کہاں غلام محمد اور کہاں مٹھو؟ یہ ہمارے معاشرے
دین نے ہمیں ان سے منع کیا ہے. اگر کسی کا لقب رکھنا بھی ہے تو اس کی برائی والا لقب نہیں ہونا چاہیے، اس کی خوبصورتی اور اچھائی والا لقب ہونا چاہیے. کسی کو سردار کہو، کسی کو عالم کہو، شیخ الحدیث کہو، شیخ التفسیر کہو، جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو. یہ طریقہ ہے اسلام کا. اور خاص طور پہ لقب، عام طور پہ بھی خاص طور پر بھی یہ اصول یاد رکھیں، لقب عربی معاشرے میں ہمیشہ جو دیا جاتا تھا نا، وہ بندے کا کردار دیکھ کے دیا جاتا تھا. وہاں جو لقب پڑھتے تھے نا، مٹھو، کدو، یہ آلو بسر والے لقب نہیں، گھونی تے فلانے آج تے فلانے نہیں، بندے کا کردار دیکھ. جو علم والا ہوتا اسے علم والا، جو حوصلے والا ہوتا اسے صاحب علم کہا جاتا، حوصلے والا لقب دیا جاتا. جو جناب علی بولنے میں کمال کا ہوتا اسے کو بولنے کے حوالے سے لقب دیا جاتا. جیسی کسی میں کوئی خوبصورتی ہوتی تھی اس خوبصورتی کے حوالے سے لقب دیا جاتا تھا. اب یہ بادشاہ جو علی ہے خود بیٹا حسین کا ہے، پوتا پھر علی کا ہے. بلکہ کل ایک خوبصورت بات مجھے وہاں موسیٰ شریف میں جب حکم ہوا کہ امام زین العابدین کی شان پر بات کرے تو کچھ خاص عطائیں ہوتی ہیں جو بندہ سوچتا نہیں ہے، خود بخود آ جاتی ہیں. تو وہاں میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ بڑی شان ہے اس علی کی بھی کہ جس کے گھر میں حسین پیدا ہوا. بڑی شان ہے اس علی کی کہ جس کے گھر میں حسین پیدا ہوا. لیکن اس علی کو کمال کی شان یہ حاصل ہے کہ اللہ نے اس کو بھی علی بنایا ہے، اس کے دادے کو بھی علی بنایا ہے، اس کے پوتے کو بھی علی بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ جو امام زین العابدین ہے، ان کے دادے کا نام بھی علی ہے، ان کا اپنا نام بھی علی ہے، ان کے پوتے کا نام بھی علی ہے. تو یہ علی کے رنگ میں گھرا ہوا علی ہے، علی کے غلافوں میں لپٹا ہوا علی ہے. امام زین العابدین کے لقب پر جب ہم اپنے پرائے غیر، حتیٰ کہ وہ حضرات جو ان احباب سے اور ان عزت والوں سے دوری اختیار کر چکے ہیں بد نصیبی کی وجہ سے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آپ کے 2 لقب ایسے تھے جو غیروں میں مشہور صرف نہیں تھے، یہ وہ لقب تھے جو اس شہنشاہ کو اہل بیت کے حوالے سے نصیب ہوئے. وہ لقب بڑے کمال تھے. پہلا لقب تھا سجاد. کیا لقب تھا؟ سجاد. اور دوسرا لقب جو مشہور ہو گیا تھا ان کا کردار دیکھ کے، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی، وہ لقب تھا زین العابدین. پہلا لقب کیا تھا؟ سجاد. دوسرا لقب کیا تھا؟ زین العابدین. اب سجاد کسے کہتے ہیں، زین العابدین کسے کہتے ہیں، یہ بندہ دیکھ کے لائے نا تو میں تو کیا ہر جگ بھی کہے گا کہ لا شانی ہے جگ وچ سونے نبی دی آل، انہیں کمڑی دنیا ریس کرتی کھولے. ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کا توازن ہی کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا. حضرت امام زین العابدین کا لقب پہلا کیا ہے؟ سجاد. دوسرا لقب کیا ہے؟ زین العابدین. میں نے پہلے عرض کیا کہ لقب انعام کے طور پہ نہیں ملتے تھے، لقب کردار کی پہچان کے طور پہ ملتے تھے. جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کا یہ مہینہ آ گیا ہے اور انشاءاللہ ان کی عزت و عظمت کے حوالے سے حاضری دیں گے، تو ابو بکر کے ساتھ یہ جو صدیق کا لقب آیا ہے نا، یہ انعام نہیں ملا یا دھکے سے کسی نے نہیں دیا. ابو بکر کی سچائی کو دیکھ کے صدیق کا لقب ملا ہوا ہے. عمر کے عدالت کو دیکھ کے فاروق کا لقب ملا ہوا ہے. عثمان کی سخاوت کو دیکھ کے غنی کا لقب ملا ہوا ہے. اور جناب حیدر کے بار بار حملہ کرنے کی وجہ سے حیدر کرار کا لقب ملا ہوا. یہ مفتی میں نہیں ملے ہوئے لقب، یہ کردار کی وجہ سے ملے ہیں. جہاں بڑے علی کو کرار کا لقب ملا ہے، اس علی کو سجاد اور زین العابدین کا لقب ملا. اب بات سمجھنے والی ہے کہ انہیں سجاد صرف ڈاکٹر ساجد نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، مولوی پیر نہیں کہہ رہا، انہیں سجاد حضور کے صحابہ کہہ رہے ہیں. انہیں سجاد نبی پاک کے صحابہ کہہ رہے ہیں. اور
ہوتا ہے شوما بچوں سخی تے ایک ہوتا ہے سخیاں بچوں سخی. شوما بچوں تے کوئی 10 روپیے بھی چلے ہوئے اپنا نہ سخی ہے تے جتھے سارے سخی بیٹھے ہو انہاں بچوں مڑ سخی اخمان اوکھا ہو جاتا ہے. امام زین العابدین کا کمال یہ ہے کہ یہ تیرے دور کا بندہ نہیں جب لوگ سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہو سجدے کی طرف نہ جاتے ہو. یہ اس دور کا بندہ ہے جہاں لوگ سجدوں سے عشق کرتے تھے, سجدوں سے پیار کرتے تھے, سجدوں سے الفت کرتے تھے. کبھی ابو ذر سجدے میں ہے, کبھی سلمان سجدے میں ہے, مقداد سجدے میں ہے, صحابہ سجدے میں ہے, تابعین سجدے میں ہے, عبداللہ ابن عمر سجدے میں ہے, عبداللہ ابن عباس سجدے میں ہے. اور شوما جو سخی نہیں ہے سدوایا, اس سخیاں بچوں سخی سدوایا. بے نمازوں میں سے یہ سجاد نہیں ہے, یہ نماز والوں میں سے سجاد ہے. بات تو سمجھنے والی ہے نا. جو خود سجدے کرنے میں اخیر کرتے ہو, جب وہ کہے کہ یہ سجدے کرنے والوں کا سردار ہے تو اندازہ کرو پھر اس کے سجدے کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا, اس کے سجدے کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. امام زین العابدین کا پہلا لقب مبارک کیا ہے؟ سجاد. اور سجاد کا اگر ترجمہ کرے تو یہ سجدے سے نکلا ہے. جو ایک دفعہ سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ساجد. جو تعداد میں رہ کے, میں بہت سادہ کروں آپ سے مبالغے کے سیغے کی, جو مختلف معاملات ہیں ان پر آپ کو بوجھ نہ بناؤں, جو گنتی کے سجدے کرے, یوں کرنے ہم سمجھ میں آ جائے گا, جو گنتی کے سجدے کرے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ساجد. یعنی جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے, 7 نمازیں پڑھتا ہے, گنتی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی اتنے سجدے کر لیے, یہ اتنے اس میں سجدے کر لیے. 5 نمازوں نے گن لو, سجدے کی نہیں پہنچے. فجر کے بھی سجدے گن لو, 4 سجدے نے 2 سنتا 2 نفلا, یعنی 4 سے 4 8 ہو گئے. 8 سجدے فجر کے. اسی طرح زور کے گنے جا سکتے ہیں, اثر کے گنے جا سکتے ہیں, جتنے بھی ہو جائیں گے قبلہ سجدے گنے جا سکتے ہیں. 7 رکعتیں, کوئی جناب علی 7 نمازیں پڑھتا ہے, یعنی تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, تو ساری رکعتیں جو گنی جا سکتی ہیں, تو پھر سجدے بھی گنے جا سکتے ہیں. اس لیے تو نمازیں ساری پڑھے, نفل بھی پڑھے, تو ساجد ہے. میں نمازیں ساری پڑھوں, نفل بھی پڑھوں, ساجد ہوں. جس کے سجدوں کی گنتی ہو جائے اسے ساجد کہتے ہیں, اور جس کے سجدوں کی گنتی کرنے والا گنتی نہ کر سکے اسے عربی زبان میں سجاد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حق حسین سچ حسین, حق حسین سچ حسین. آستانہ علیہ حسین آباد شریف, فیضان حضور وحید جہاں. بات سمجھ لیں, جس کے سجدوں کی گنتی ہو سکے وہ ساجد ہے. کوئی ولی ہے ساجد ہے, غوث ہے ساجد ہے, قطب ہے ساجد ہے, ابدال ہے ساجد ہے, غوث اعظم بھی ہے تو ساجد ہے. اس کائنات میں اکلوتی شان میرے آقا حسین کے اس لال کو نصیب ہے کہ اسے اپنے بھی اور غیر بھی یہ نہیں کہتے کہ اس نے گنتی کے سجدے کیے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے سجاد, سجاد. جس کا علم گنتی میں نہ آئے اسے حیدر کردار کہتے ہیں, علم کی دستار کہتے ہیں, اور جس کے سجدے گنتی میں نہ آئے اسے سجاد کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں نہیں ہو سکتی تھی سجدوں کی گنتی؟ آپ سوال کر سکتے ہیں جناب. یہ تو خواہ مخواہ کی کوئی بات ہوگی, وہ بھی تو نفل ہی پڑھتے ہوں گے, تو چلو یار ہم 2-4 نفل پڑھتے ہیں, وہ 100 پڑھ لیتے ہوں گے, 200 پڑھ لیتے ہوں گے, 1000 پڑھ لیتے ہوں گے, تو 1000 کی بھی تو پھر بالآخر گنتی ہے نا, تو گنتی ہو سکتی ہے. تو سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدوں کی گنتی نہ ہو سکے. وجہ کیا ہے؟ آئے میں آپ کو یہ تحفہ عرض کروں. اللہ کرے اس سجدے کرنے والوں کے سجدے کے صدقے چلو ہمیں گنتی والے ہی سجدے کرنے کی توفیق. انہیں سجاد قبلہ اس لیے کہتے تھے کہ
کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ فرض اور باقی معروف نفل نمازوں کے علاوہ، یعنی تہجد، اشراق، قوامین، چاش، ان کے علاوہ ہر رات میں کم از کم 1000 رکعت نفل ادا کیا۔ کتنی؟ 1000۔ 15 شبان والے دہڑے کچھ پیر خانے 100 رکعت پڑھائی جاتی ہے، ساڈے پیر خانے جلال کو سی پڑھائی جاتی ہے، تو ایماندار ہمیں پیر اپنے جماعت کرائی کھڑے ہو نہ 50 رکعتاں تو پیچھے لگ کے تھے بن لگی دی چادر جی پاؤڑے رانی 50 کنے کر کے پڑھنی 100 پوری نہیں ہوتی تے سالے چ ایک باری نہیں ہوتی۔ ویک اس جنے دی شان جڑا ہر رات 1000 رکعت، یہ ود تو ود کی گنتی نہیں، گھٹ تو گھٹ کی گنتی ہے۔ 1000 رکعت خدا کی بارگاہ میں نفل نذرانہ پیش کرتا تھا۔ یہ جنت لینے کے لیے نہیں، جنت کے تو یہ خود سردار تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے اور مقرب ہونے کے لیے یہ سجدے کیا۔ پھر بھی تسی آ سکتے ہو شاہ جی چلو 1000 رکعت بھی ہوگی تو وہ بھی تو سجدے مڑ گڑی ہی سکتے نہ رکعت جی 2 سجدے تو 2 سجدے ہوئے تو رات 2000 سجدے ہو گئے، یہ بھی تو گنی گئے۔ میں کہ چل یار یہ بھی گنی لی سے ہوں میں گن کے بھی کھامی ہے اس کو اگل کی میں گن سے۔ حضرت امام زین العابدین کے سجدے کرنوں کی کیفیت یہ تھی، آپ کے سجدے کا عالم یہ تھا کہ آپ صرف رات کو رکعتیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ سجدے کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی کام نیکی کا سر انجام دیتے تو فوراً سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ گل بڑی میں کی ہے پر سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ گئی ہوگی تو سبحان اللہ پتہ نہیں تھوڑی کدو بھی کدھر ٹر جاتی۔ میں دسنا کی کام کرنا، مثلا انہوں نے عادت ہی آئی کہ اگر کوئی صلح ہوئی انہوں نے کو اس میں سجدے سے گر جاتے، کوئی منگتا آ گیا ان خیر دیتا ہے اس سے میں سجدے سے گر جانا۔ اور کوئی بندہ پوچھے جناب کی حال ہے کی جواب جانا اللہ کا کرم ہے، تے اس جواب سے بھی سجدے سے گر جانا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں اللہ کا کرم آخر دی توفیق عطا فرما۔ ہوں لیا کوئی گنتی اس گلے ہوتے ہوں تے سجدے کی نہیں دے جدے تو یہ پوچھیا اکھی کا کی حال ہے تے جواب دے کے مڑ سجدے وچ پوچھو ٹردے کیویں ہو جواب دے کے مڑ سجدے وچ پوچھو طبیعت کیسی ہے جواب دے کے مڑ سجدے وچ۔ چلو رات کے آئیاں 1000 تے کسے بندے گیڑ رہی سے آ جڑیاں بے شمار نو انن کیویں گن سے اجے تے نہیں نہ الزام سجادہ دا جہان ویکھ تک کیا دے سجادو نہ کھیدے کی گنتی تو بعد جان سجدے تیرے نالوں ڈھیر سیانے بندے اس دور دے آن جنہ حلیم حیدر کرار آکھے عمر نو فاروق آکھے ابو بکر نو صدیق آکھے عثمان نو غنی آکھے اور نہ صدمیاں بنیا زین العابدین نو سجاد دیا۔ یہ دسن واسطے کہ یہ رسول دی آل دا او سجدے گزارے بندیاں دے سجدیاں دی گنتی ہو سکتی ہے، حسین دے اس شہزادے دے سجدیاں دی گنتی ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلا لقب آپ کا کیا ہے؟ سجاد۔ سمجھ آئی سجاد کیوں کہتے ہیں؟ سجدوں کی گنتی نہیں ہو سکتی، ایک سجدہ اگر ہو جائے اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، سب تو بڑے ہو سجدہ دپتا جے نہیں ان سجدہ تے ایک بھی دپ پوے تے اس جہان واسطے گم ہو جاتا ہے۔ اس سے سجدے کی تلاش ایک بندہ ساری عمر سجدے کرتا رہتا ہے، بھائی ایک باری وہ سجدہ ہو جاوے جڑا وہی بارگاہ وچ سجدہ بن کے ٹر جاوے، ایک باری بھی زندگی وہ سجدہ ہو جاوے نا جڑا وہی بارگاہ سج جاوے، وہ نام ہے نا سجدہ۔ ہوں تھوڑا سی قدر تے مرتے ہی ہاں تے مردے نہیں اس تو ہاں کدی تے وہ ویڑا اسی نا بس تو وہ سجدہ بھی ہو جاسی جڑا وہی بارگاہ وچ سجدہ کے طور پہ قبول ہو جاسی۔ ایک سجدہ قبولیت والا بندے کو کدھر سے کدھر کر دیتا ہے، اندازہ کر اللہ نے سجاد کی عزتوں کو کتنا بلند فرمایا۔ اور دوسرا لقب پاک ہے آپ کا زین میں لقب پہ بات کر رہا ہوں، لقب ہمیشہ کردار کی وجہ سے ملتا ہے، کسی ہسٹری کی وجہ سے ملتا ہے، تاریخ کی وجہ سے ملتا ہے۔
قبلہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ لقب خدا کی طرف سے آیا، سبحان اللہ، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، اور ایک روایت اس کی یہ ہے کہ آیا تو خدا کی طرف سے لیکن عطا محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہوا۔ سبحان اللہ، حضور جو بھی دے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کرتے ہی نہیں۔ ایک لقب کیا ہے، ایک روایت اس کی یہ ہے کہ یہ سیدھا ڈائریکٹ رب کی بارگاہ سے لقب نصیب ہوا، عاطف غیبی سے صدا ہے کہ یہ زین العابدین ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ صرف غیب کی آواز ہی نہیں، اس غیب الغیب نے اس آواز سے جو وہ آواز اس نے اپنے قرآن کے لیے منتخب کی ہے، محمد عربی کی آواز، اس آواز سے بھی حسین کے اس لال کو اسی لقب کا تاج عطا فرمایا۔ پہلی روایت کی سنے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ روایت آتی ہے کہ امام زین العابدین اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور امام محمد باقر آپ کے جو بیٹے، چھوٹے بیٹے جو کربلا میں ساتھ گئے تھے، کتابوں میں 2 سے 3 سال عمر تھی آپ کی جب آپ کربلا میں گئے ہوئے تھے، امام محمد باقر گھر میں کھیل رہے تھے۔ تو جس طرح ہمارے گھروں میں نلکا ہوتا ہے نا پانی کے لیے، پرانے جو پردے والے گھر ہوتے تھے نا وہاں نلکے نہیں ہوتے تھے، گھروں میں کنویں کھودے جاتے تھے، خوب کھٹیندے پانی لمن واسطے، کیونکہ پردے دار باہر جا کے پانی نہیں لینا ہوتا تو گھر خوب کھٹے جاندے تو اس خوہ وچوں ہی پانی لیا جاتا، جی ساڈے نلکے اس دور چ نلکے کا تصور نہ ہی خوہ آئی، باقی لوکے کے خوہ ہوندے ہیں، ڈیرے کے خوہ ہوندے ہیں، جڑے پردے دار گھر ہوندے ہیں جنہاں دیاں بیبیاں باہر نہ جانا ہوتا انہاں دے گھراں دے اندر خوہ ہوندے ہیں، تے انہاں دے بڑے نال بڑا پردے دار کون؟ جنہاں دے پردیاں دا یارشاں فرشاں تے انہاں دا بڑا پردے دار کون؟ امام زین العابدین گھر میں ہے، اور کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ نفلی نماز پڑھ رہے، فرضی نہیں۔ کون سی نماز؟ فرضی نہیں، فرضی تو آپ مسجد میں پڑھتے، جماعت کے ساتھ پڑھتے، جماعت کروا کے پڑھتے، نفلی نماز ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ اکیلے پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے؟ اہل بیت اطہار کا یہ کردار یہ ہے کہ اول تو نماز با جماعت پڑھتے، مسجد میں جا کے پڑھتے، اور اگر کوئی حکومتی معاملات چونکہ ہمیشہ ہی خراب رہے ان کے ساتھ حکومتوں کے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو گھر میں پڑھتے لیکن اکیلے نہ پڑھتے، پھر گھر میں جماعت کرا کے پڑھتے۔ جماعت کبھی اہل بیت اطہار کی مس نہیں ہوتی تھی، چلو مسجد میں جانے میں کوئی مشکلات تھی، غیر لوگ تھے، دشمن تھے، تو گھر میں بھی جماعت کے ساتھ۔ اب یہ روایت جو ہے کہ امام زین العابدین اکیلے پڑھ رہے، تو اس کا مطلب ہے فرض نہیں پڑھ رہے، کوئی نفل پڑھ رہے۔ تو ہوا کیا ہے، امام محمد باقر چھوٹے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے، جس طرح چھوٹا بچہ بھاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے خیال نہیں رہا وہ جو کنویں کے اوپر کور دیا ہوا تھا وہ کسی وجہ سے ہٹا ہوا تھا، تو امام محمد باقر اس کنویں میں جا پڑے۔ سبحان اللہ، بیٹا فرزند اتنا پیارا، چھوٹی عمر، گہرا کنواں، اس میں جا پڑا۔ اب ظاہری بات ہے گھر میں تو کھلبلی مچ گئی، تھرتھلی مچ گئی، مائی صاحبہ پریشان ہو گئی، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، باقی بھی گھر والے جو لوگ تھے وہ بھاگ رہے، ہائے بائے ہو رہی ہے، دیکھیں جی یہ اتنی شان والا اتنی عزت والا بیٹا یہ کنویں میں گر گیا، بچنے کی تو کوئی شکل نہیں نظر آ رہی۔ تو اس پریشانی میں سارے گھر والے بھاگ رہے ہیں، امام زین العابدین نفلی نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے، سارے بھاگ بھاگ کے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، اور پوری طرح شور ڈالا ہوا ہے، بیٹا ہے، لال ہے، آل رسول میں سے وقت کا امام ہونے والا ہے، وہ نیچے گر گیا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، سارے گھر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لیکن محمد کریم کا یہ شہزادہ، علی کا یہ پوتا، حسین کا یہ لال اپنی نفلی نماز پڑھتے ہوئے توجہ ہٹانا یا سلام پھیرنا تو دور کی بات ہے، سجدوں کو لمبے کیے جا رہا ہے، سجدے لمبے کیے جا رہا ہے، اپنی کیفیت میں سجدے لمبے ہو رہے، سجدات جو تھا تو جب سجدے لمبے ہو گئے، آس پاس کھلبلی ہے، اپنی مرضی سے سجدے سے اٹھے، جب سلام پھیرا اپنی مرضی سے تو لوگوں نے کہا حضور تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، امام محمد باقر گر گئے،
حضرت نے مسکرا کے فرمایا میں باقر کی طرف توجہ نہیں، باقر کے رب کی طرف توجہ کی ہے. سبحان اللہ. میں محمد باقر کی طرف توجہ نہیں، محمد باقر کے رب کی طرف توجہ کیے ہوئے تھا. اب یہ بات کہنے کے بعد مسکراتے ہوئے کنویں کی طرف گئے، اور اس طرح لکھا ہے کتابوں میں، حکم نہیں دیا، بولے نہیں، صرف ہاتھ کا اشارہ کیا. تو بجائے رسی ڈالنے کے، کچھ کہنے کے، کنویں کا پانی خود اوپر آ کے امام باقر کو تحفہ بنا کے امام زین العابدین کی بات کرتا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ کنویں میں جو بندہ جائے، کپڑے ہو تو کپڑے بھیگ جاتے ہیں، جسم ہو ننگا تو جسم بھیگ جاتا ہے. کائنات نے یہ حیرانی والا منظر دیکھا کہ پانی نے اوپر آ کے امام باقر کو پیش بھی کیا، اور امام باقر کے جسم اور کپڑوں پر ایک قطرہ پانی کا بھی نشان موجود نہیں. جس وقت امام محمد باقر نے کہا تھا نا کہ میں باقر کی طرف توجہ نہیں، باقر کے رب کی طرف توجہ میں مشغول تھا، اس وقت عاطف غیبی سے آواز آئی تھی، انت زین العابدین. او میرے بندے، اگر تو بیٹے کو چھوڑ کے میری طرف توجہ میں لگا رہا ہے نا، تو میں ایسے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. میں نے تجھے عبادت کرنے والوں کا قیامت تک کے لیے زیب اور زینت بننے کا لقب عطا فرمایا. ایک روایت مبارکہ جو ہے وہ آپ کے لقب کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کیفیت کی عبادت کی کہ خود رب نے عبادت کو قبول کر کے کہا، عبادت کرنے والے بہت ہیں لیکن تو عبادت کرنے والوں کا سہرا بن کے آیا، زین بن کے آیا ہے، زینت بن کے آیا ہے. اور دوسری روایت تو حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے محفل میں صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا جس دن سب کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے. مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے. قیامت کہتے ہی اسے ہے جس دن سارے ٹور بھاری بن جائیں، جس میں ہر ٹور والے کی ٹور ختم ہو جائے. لیکن پھر میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ قیامت تو اسے ہی کہتے ہیں جس میں سب کے پروٹوکول ختم ہو. لیکن عجیب ہے، قرآن بھی اور نبی کا فرمان بھی بتاتا ہے کہ سب کے پروٹوکول قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے. لیکن اس دن بھی جب سب کا پروٹوکول ختم ہوگا، محمد کا پروٹوکول بھی قائم ہوگا، محمد کے بچوں کا پروٹوکول. حضور کا پروٹوکول بھی قیامت والے دن قائم ہوگا. کیا ربوں کا مقام محمود، قرآن ہے، کہانی نہیں. سب کی کرسیاں گر جائیں گی، محمد کی کرسی لگ جائے گی. سارے کرسیاں آئیں گی، کرسیاں ڈھہ جائیں گی، حضور کی کرسی لگائی جائے گی. اور اسی کرسی کو دیکھ کر پھر کافر بھی کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس دڑے دن اگر کاش ساڈا کوئی خدا نال تعلق ہوندا، وہ دڑے کاش ساڈا کوئی ایس رسول نال تعلق ہوندا. وہ دڑے دس جانا نا اج عیسائی تے یہودی خدا منن والے بھی مریندے پین، اج بچدے ہوئی پین جنہاں دا محمد سونے نال کوئی تعلق. حضور کا پروٹوکول ہوگا، پھر حضور کے بچوں کا پروٹوکول ہوگا. حضور نے فرمایا ہر کوئی گھبرایا ہوگا، میں، میری زہرا، میرا علی، میرا حسن، میرا حسین فی قبۃ واحدہ من نور اللہ، ہم اللہ کے نور کے قبے میں قیامت والے دن موجود ہیں. اور بی بی زہرا کے پروٹوکول پر تو خاص حدیث ہے کہ حکم ہوگا بدھو ابصارکم نکسوا رؤوسکم، او ولیو غسو کتبو بدالو، سر نیچے کر دو، آنکھیں جھکا لو. یا اللہ آج تے قیامت ہے، آج کسے لیے کیڑیاں ٹوراں؟ فرمایا آج بھی ٹوراں نہیں ٹوراں ہے، آج بھی سرداروں کی سرداری ہے. یا اللہ یہ سب کی آنکھیں جھکوا رہا ہے، گردنیں نیچی کروا رہا ہے. کیوں؟ فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سر نیچے کروا رہا ہوں، آنکھیں بند کروا رہا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کی سواری گزرنے. حضور اور حضور کے بچوں کا پروٹوکول ہوگا، نبی کا پروٹوکول، بندن پاک کا پروٹوکول. اور چھٹا پروٹوکول حضور نے کہا، چھٹا پروٹوکول میرے حسین کے اس بچے زین العابدین کو بھی نصیب ہوگا. حضور اس کو کیا پروٹوکول نصیب ہوگا؟ فرمایا اس میدان حشر میں اعلان ہوگا، قوم
کرنے والوں کا صحرا بنایا ہے، زین العابدین زینت بنایا ہے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، کون کیا زین العابدین کھڑا ہو جائے وہ جسے اللہ نے عبادت کرنے والوں کا زیر زینت اور صحرا بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس میدان میں جس کو قیامت والے دن اس میدان میں جس کو عبادت کرنے والوں کا شاہ زین اور صحرا بنا کے اٹھایا جائے گا، وہ کسی اور کو نہیں، وہ میرے حسین کے بیٹے زین العابدین کو کھڑا کیا. ایسے عظیم لوگ، ایسے بلند لوگ، ایسی رفت والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ لوگوں واقعی تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب کرانا نور کا. اللہ ان کی عزتوں کا صدقہ ہماری عزتیں بھی سلامت فرمائے، اور ان کے کردار کو سن کر صرف سبحان اللہ ہی نہیں، ماشاء اللہ ہی نہیں، کچھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. 2 منٹ رہتے ہیں، مہربانی کریں.